ناظرین، غزہ سے ایک بہن کا پیغام آیا ہے، میں وہ آج آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ ایک موبائل فون ملا ہے غزہ میں اجتماعی قبر سے، اس میں ایک ویڈیو موجود تھی جس نے انسانیت کو شرمندہ کر دیا۔ پھر ایک منظر غزہ میں دھماکے میں اڑتی ہوئی لاشوں کا نظر کے سامنے سے گزرا جس نے دل چیر دیا۔ غزہ کے 10 لاکھ سے زائد بچے ایک ماہ سے جان بچانے والی امداد کے منتظر ہیں، اور یہ کوئی خیرات نہیں ہے بلکہ یہ امداد ہے۔ یونیسیف یہ کہہ رہا ہے، جبکہ اسرائیل نے غزہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے کون سے 3 کوریڈور قائم کیے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں پر خون ہے۔ مائکروسافٹ کی 50ویں سالگرہ کی تقریب میں ملازمین کا فلسطین کے حق میں احتجاج۔ اسرائیلی داخلی سلامتی ایجنسی شن بیٹ کے ایک اہلکار کی لیک ہونے والی آڈیو نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے تئیں حکومت کی نسل پرستانہ پالیسیوں کی گہرائی کا انکشاف کیا ہے۔ شن بیٹ کے سربراہ رون بار نے اسرائیلی سپریم کورٹ کو لکھے گئے خط میں نیتن یاہو کے خلاف بے مثال انکشافات کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، یہ تمام خبریں، ان کی تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری ایک بہن کا پیغام مجھ تک غزہ سے پہنچا ہے، وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، میری یہ بہن کہتی ہے کہ اب آپ کو ہماری سسکیاں نہیں سننی پڑیں گی، کیونکہ یہ لمحات غزہ کے لوگوں کے لیے آخری ہیں۔ یہ پڑھ کر تو جیسے میرے جسم سے خون ہی کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ میرا دل روتا ہے، آپ کا بھی دل روتا ہوگا۔ آخر ہم کھڑے کہاں ہیں؟ کیا اب بھی ان لوگوں کے لیے سنجیدہ ہیں ہم یا نہیں؟ آپ اندازہ کریں، جہاں پہلے 20 کلو کا بم استعمال ہوتا تھا، وہاں اب 40 کلو کا ہو رہا ہے، اور اس کا منظر ہم نے دیکھا۔ ہم نے ایک ویڈیو دیکھی گزشتہ ایک دن سے سوشل میڈیا پر وہ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ ایک بم گرتا ہے، اور میرے اور آپ کے بہن بھائی، ان کی لاشیں، اس کی شدت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہوا میں اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اور وہ صرف یہ نہیں کہ 5 یا 10 فٹ، 3 سے 4 منزلہ بلڈنگ سے بھی اوپر وہ لاشیں اڑتی ہیں، لیکن ہم اب بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ اگر وہ محافظ بیت المقدس نہ رہے تو ہم سانس کیسے لے سکیں گے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ جو عرب ممالک ہمارے ساتھ ہیں، کیا ان تک ان کی چیخو پکار نہیں پہنچتی ہوگی؟ وہ صاحب اقتدار جن کے اختیار میں ہے کہ وہ مدد کریں، ان کو رات کو نیند کیسے آتی ہوگی؟ لیکن اس میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہو، جب یہ 18 ماہ پہلے جنگ کا آغاز ہوا تو ہم سب یکزما ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اس پر بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ ویڈیوز اب ہمارے سامنے نہیں آتی۔ وہ جن لوگوں نے اپنی ڈسپلے پکچرز سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی چینج کی، انہوں نے واپس تبدیل کر کے اپنی فوٹو لگا لی۔ ہم غزہ کو بھولے نہیں ہیں، ہم بے حس ہو گئے۔ ہمیں عادت پڑ گئی ہے روز وہ سسکیاں سننے کی۔ پہلے جن ویڈیوز کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، ہمارے جذبات بڑھ جاتے تھے، اب ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بے حس ہو گئے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے۔ اللہ تعالی ہمارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقینی طور پر آج کے اس دور کی بات کر رہے تھے۔ ناظرین، اسرائیل کی غزہ کی پٹی میں زمینی کارروائی کی توسیع جاری ہے۔ دوسری جانب
اسرائیل نے کل اعلان کیا کہ اس کی فوج جنوبی غزہ کی پٹی میں ایک نئے قائم کردہ سیکیورٹی کوریڈور میں تعینات کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے چند روز قبل تصدیق کی تھی کہ اس نے نئی موراگ راہداری، جسے فلسطینی مارش کوریڈور کہتے ہیں، کا مقصد حماس پر دباؤ ڈالنا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ غزہ کے جنوب میں واقع شہر رفح کو باقی پٹی سے الگ کر دے گا۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق اسرائیلی ذرائع ابلاغ کی طرف سے شائع کردہ نقشوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گزرگاہ غزہ کی پٹی میں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ موراگ کوریڈور میں اسرائیلی 36ویں ڈویژن کی افواج تعینات ہیں، تاہم ابھی تک تعداد واضح نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے تجویز پیش کی تھی کہ راہداری کو دونوں شہروں کے درمیان بڑھایا جائے۔ یہ بھی بتایا کہ یہ ایک دوسرا فیلاڈیلفی کوریڈور ہوگا جس میں مصر کے ساتھ سرحد کے غزہ کی طرف جنوب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو گزشتہ مئی سے اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ سال مئی سے فیلاڈیلفی کوریڈور، جسے صلاح الدین کوریڈور بھی کہا جاتا ہے، پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل نے مصر اور فلسطینیوں کے مطالبات کے باوجود اس سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیل نیٹزرم کوریڈور کو بھی کنٹرول کرتا ہے، جو غزہ کے شمالی تیسرے حصے بشمول غزہ سٹی کو باقی پٹی سے الگ کرتا ہے۔ تاہم اس کوریڈور سے متصل رشید کوسٹل ہائی وے کے ذریعے بیل گاڑیوں کے ذریعے فلسطینیوں کی آمد رفت کی اجازت دی جاتی ہے۔ فیلاڈیلفی کوریڈور اور نیٹزم دونوں اسرائیلی سرحد سے بحیرہ روم تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے گزشتہ بدھ کو واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ غزہ کی پٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور بدتدریج حماس پر اسرائیلی قیدیوں کے حوالے کرنے کے لیے دباؤ بڑھانا ہے۔ جبکہ ناظرین، غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے 15 فلسطینی امدادی کارکنوں کو قتل کرنے کی واقعے کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی جانب سے جاری ویڈیو اسرائیلی فائرنگ سے شہید ہونے والے ایک کارکن کے موبائل سے بنائی گئی، جس کی لاش اور موبائل فون واقعے کے ایک ہفتے بعد اجتماعی قبر سے ملنے والے دیگر 14 امدادی کارکنوں کے ساتھ ملا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امدادی اہلکار گاڑی سے یہ ویڈیو بنا رہا ہے اور امدادی کارکنوں کی گاڑیاں جب رکی تو سامنے پہلے سے آئی ایک ایمبولنس موجود تھی، جو کہ اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے والوں کی امداد کے لیے آئی تھی۔ تاہم اس وقت وہ خود حملے کی زد میں تھی۔ اس دوران گولیاں چل رہی تھی اور امدادی قافلے سے 2 کارکن گاڑیوں سے اتر کر حملے کی زد میں آئی ایمبولنس کے قریب پہنچے تو فائرنگ کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور امدادی قافلے پر گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اس موقع پر ویڈیو میں اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن آواز ریکارڈ ہونے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں امدادی سامان کے داخلے پر پابندی سے 10 لاکھ بچوں پر انتہائی تباہ کن اثرات پڑ رہے ہیں۔ یونیسیف نے ایکس پر جاری اپنے تازہ بیان میں بتایا ہے کہ 2 مارچ 2025 سے اب تک کسی بھی قسم کی امداد کو غزہ میں داخل ہونے نہیں دیا گیا ہے، جو کہ اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد سے امداد کی بندش کا طویل دورانیہ ہے۔ بیان کے مطابق اس بندش کے باعث طبی سامان، خیمے، صاف پانی اور کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ یونیسیف کے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے لیے ریجنل ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ یونیسیف کے ہزاروں کی تعداد میں امدادی سامان غزہ میں داخل ہونے کا منتظر ہے، جس میں سے زیادہ تر جانیں بچانے والا سامان ہے، مگر جان بچانے کی بجائے وہ اب تک سٹوریج میں ہی رکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امدادی سامان کو داخل ہونے کی فوراً اجازت دی جانی چاہیے۔ یہ انتخاب یا خیرات نہیں، بلکہ عالمی قوانین کے تحت ذمہ داری ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان بچوں کی حالت انتہائی نازک ہے، جن کا غذائی قلت کے باعث علاج چل رہا ہے۔ طبی مرکزات مطلب 15% مراکز ہیں جو کہ بند ہیں، اور جس کی وجہ سے نقل مکانی کے احکامات یا بمباری کی وجہ سے وہ بند ہیں۔ یونیسیف کے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے لیے ریجنل ڈائریکٹر نے اس بیان میں مزید کہا ہے کہ ہم اسرائیلی حکام سے غزہ میں موجود 10 لاکھ بچوں کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ عالمی قوانین کے تحت کم از کم انسانی بنیادی ضروریات کو تو پورا کرنے دیا جائے۔ جبکہ ایک اور جانب ناظرین، ٹیکنالوجی کمپنی مائکروسافٹ کی 50ویں سالگرہ کی تقریب کے دوران ملازمین نے فلسطین میں ہونے والے اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ جو تفصیلات سامنے آئی، جو ویڈیو سامنے آئی، اس میں احتجاج اس وقت شروع ہوا جب مائکروسافٹ اے آئی اسسٹنٹ مصطفیٰ سلیمان
कंपनी से मुतल्लिक नई अपडेट्स और मुस्तकबिल कॉपीलॉट के विजन पर बात कर रहे थे। तकरीब के दौरान कुछ मुलाजमीन ने एहतजाज किया और इस मौके पर माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाली एक खातून इब्तिहाल अबू सईद ने स्टेज के करीब आकर कहा कि मुस्तफा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कहते हो कि तुम एआई को बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, लेकिन हथियार तुम फराहम कर रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट इस्राइली फौज को हथियार दे रहा है, 50,000 लोग कत्ल हो चुके हैं और माइक्रोसॉफ्ट हमारे खित्ते में इस नस्ल कुशी को तकवीयत दे रहा। खातून के एहतजाज पर रद्द अमल देते हुए सीईओ मुस्तफा सुलेमान ने कहा कि आपके एहतजाज का शुक्रिया, मैंने आपको सुन लिया। मुस्तफा सुलेमान के जवाब पर खातून मुलाजमा ने कहा कि आपके हाथों पर खून है, सारे माइक्रोसॉफ्ट के हाथ खून से रंगे हैं। और जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक फलस्तीन के हक में होने वाले एहतजाज के मौके पर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और साबिक सीईओ स्टीव बॉलमर भी तकरीब में मौजूद थे। नाज़रीन, एक और अहम मामला यह है कि सिहोनी हुकूमत में हालिया बरसों में सबसे ज्यादा गैर मामूली सिक्योरिटी पेशरफ में दाखिली सलामती के इदारे शिन बैट के सरबरा वेनेन बार ने हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट को एक सरकारी खत इरसाल किया है, जिसमें नेतन्याहू की जानिब से सिक्योरिटी इदारे की आजादी को कमजोर करने और सियासी मकासद के लिए इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिशों पर तनबीह की गई है। इस खत ने सिक्योरिटी और सियासी हलकों में बड़े पैमाने पर रद्द अमल और खदशात को जन्म दिया है और सिक्योरिटी आलात और नेतन्याहू हुकूमत के दरमियान गहरी कशीदगी की वाज़ेह अलामत है। इसराइल की दाखिली सलामती के इदारे के सरबराह ने खत में लिखा, हुकूमत इसराइल को जमहूरी निजाम से बादशाही निजाम में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। इस खत में रोनन बार ने कहा है कि इसराइली वजीर आजम सिक्योरिटी इदारों पर सियासी असर रसूख मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनके बकौल शिन बैट की आजादी को खतरा है। बार ने अपने खत के एक हिस्से में कहा, मौजूदा हुकूमत मुसलसल दबाव डालकर मेरे ओहदे की मुद्दत खत्म करने की कोशिश कर रही है, सिर्फ इसलिए कि मैंने सियासी रहनुमाओं को जाती वफादारी पेश करने से इनकार कर दिया है। इस अमल से मुल्क की मुस्तकबिल की सलामती में अहम अंजाम देने के लिए शिन बैट की सलाहियतों को खतरा लाक है। और यह पहली दफा नहीं है कि नेतन्याहू के हवाले से कोई खत या कोई एहतजाज इसराइल के अंदर से सामने आया हो। इसी तमाम सूरत हाल में वहां पर एहतजाज का सिलसिला भी जारी है और बहुत सी आवाजें वहां से इससे कबल पहले आ चुकी हैं, जैसे कि इसराइली दाखिली सलामती एजेंसी शिन बैट के एक एहलकार की लीक होने वाली ऑडियो ने मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के तई हुकूमत की नस्ल परस्ताना पॉलिसियों की गहराई का इंकशाफ किया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इब्रानी चैनल कान 11 ने एक ऑडियो फाइल शाया करके इसराइल में काफी तनाजा खड़ा कर दिया है। इस ऑडियो फाइल में इसराइली दाखिली सलामती एजेंसी का एक सीनियर एहलकार मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के खिलाफ नस्ल परस्ताना रवैये और बिला जवाज गिरफ्तारियों के बारे में खुलकर बात करता है। इस ऑडियो फाइल के एक हिस्से में शिन बैट के एहलकार ने इसराइली आबादकारों की गिरफ्तारी का भी हवाला दिया है और इसराइली फौज को पैरामिलिट्री करार दिया है। उनकी तकरीर के इस हिस्से ने हुकूमत के सियासी हलकों को नाराज किया है, जो शिन बैट और काबिज फौज के दरमियान फर्क की गहराई को जाहिर करता है। इस ऑडियो फाइल में शिन बैट यहूदी यूनिट के सरबराह और इसराइली पुलिस में शी यूनिट के कमांडर योशियाई मालम के दरमियान होने वाली गुफ्तगू शामिल है। यूनिट बुनियादी तौर पर मगरबी किनारे में इस गुफ्तगू में शह फलस्तीनियों के जबर का जिम्मेदार है। यूनिट के कमांडर शह सिक्योरिटी एहलकार को हुक्म देता है कि वो एवेशे मालम मुश्तबा अफराद को चूहों वाले सेलों में रखें। शिन बैट का यह एहलकार इंटरव्यू के एक हिस्से में कहता है, हम हमेशा उन्हें ज्यादा से ज्यादा हिरासत में लेने और पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। देखिए शिन बैट की पूछताछ उनसे कैसे की जाती है। हम उनसे बेवकूफों को बगैर सबूत के भी कुछ दिनों के लिए हिरासत में रखेंगे। ये वो उसके अल्फाज है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद वो कहता है कि यह कार्रवाई शिन बैट के सरबरा रोज यंग के दफ्तर के साथ मिलकर की जाती है। गुफ्तगू के एक और हिस्से में मालम ने शिन बैट के एहलकार से मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी की वजह पूछी। उसने जवाब दिया, मिसाल के तौर पर हमने उन्हें हिफाजत गैलात के कब्जे के समझ से एक कार में उठाया। हो सकता है कि उनके पास आग लगाने वाला मवाद हो, शायद उनसे पेट्रोल की बू आ रही हो, लेकिन हम उन्हें बहरहाल गिरफ्तार कर लेते हैं। शिन बैट के एहलकार तनकीदी लहजे में मजीद कहा कि हमने ये मंजर कई बार देखा कि कई गिरफ्तारियां क्यों हुई हमें नहीं पता, वहां चौकियां क्यों नहीं हैं, नेतन्याहू इलाके के हवाले से क्या अहकाम देता है, हम कभी नहीं इस पर सोचते। हम अमल दरामद कर देते हैं और बगैर वजह के भी लोगों को उठा देते हैं। यहां पर तो बगैर वजह के लोगों को शहीद किया जा रहा है, यहां पर तो बुनियादी हक छिन रहा है। और हम इस्लामी मुमालिक
سب سے اہم کردار ہمارا آپ کو بھی معلوم ہے کیا ہے کہ ہم خاموش تماشائی ہیں. ہم الفاظ سے اس حوالے سے اپنی بتاتے تھے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں, پھر ہم دلی طور پر افسوس کرنا شروع ہو گئے, اور اب وہ بات جو میں نے آغاز میں کی تھی کہ اب ہم بے حس ہو گئے ہیں اور اب ہمارے دل بھی نرم نہیں ہوتے. یہ باتیں سن کر, یہ باتیں دیکھ کر ہمیں سوچنا ہوگا. ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. میں گزشتہ تقریباً 1 سال سے یہ ذمہ داری یہاں پر روز اس ظلم کو سامنے لا کر ادا کر رہا ہوں. آپ لوگ اپنی رائے سے ادا کر رہے ہیں. جن کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے کہ وہ طاقت کے زور پر یا فیصلوں سے اپنی آواز کو بلند کر کے اس ظلم کو روک سکتے ہیں, ان کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.